حسنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر. پاکستان سمیت دنیا بھر سے تمام دیکھنے والے ناظرین کو علی میس کا سلام پہنچے. امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے. اسوہ حسنہ کی خصوصی نشریات کے ساتھ ہم الحمدللہ تیسرے روز میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں الحمدللہ ہم جن موضوعات پر ڈسکشن کر رہے تھے، پہلا موضوع جو ہمارا تھا الحمدللہ وہ صبر و شکر تھا، اور دوسرے روز ہم نے امانت اور دیانت پر ہم نے ڈسکشن کی، علماء کرام سے رائے لی. اگر میں بریفلی آپ کو بتاتا چلوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی بھی تعارف کے الحمدللہ محتاج نہیں ہے، اور ہم ڈیجیٹل دور میں رہتے ہیں. ہم صرف کمپیریزن کرنا چاہتے بھی ہیں. ڈیجیٹل دور بیفور اینڈ آفٹر کا ہم جو ہے نا بہت زیادہ ہم تصور کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے اگر رکھوں کہ ہم سیرت پہ عمل کر کے کتنا خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں بیفور اینڈ آفٹر. عرب جو تھے بیفور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیسے تھے اور بعد میں وہ کیسے ہیں. پہلے جہالت جو ہے وہ اپنی بلندیوں پر تھی، حضور اقدس کے بعد ایسی خوبصورت روشنی پھیلی نور کی، ہدایت کی. اور حضور اقدس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں تھے، عرب جو ہے بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا تھا، عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ظالم جو ہے ظلم اتنا انتہا کا کرتے تھے، وہ ہمارے سامنے ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے. لیکن جب اللہ کے رسول ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر الحمدللہ روشنیاں پھیلتی ہیں، پھر بیٹیوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ جو میسج آپ نے ہمیں کنوے کیا، جس طرح غلاموں کے ایک حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تمام تر غلاموں کو، انسان کو انسانیت سکھائی، انسانیت کا سبق دیا. الحمدللہ میں چاہوں گا ہمارے جو شخصیات اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے انشاءاللہ ہم پوچھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اللہ رب العزت کا خاص ہم پہ عظیم احسان ہے، ہم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا، ہمیں ان کا امتی بنایا. انشاءاللہ میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں جو مہمان اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. پہلی شخصیت ہیں جی فضیلت الشیخ محترم حافظ عبد الوحید صاحب، چیئرمین ہیں دارالفلاح انٹرنیشنل اسلامک سینٹر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. شیخ محترم حافظ عبد الوحید صاحب، ٹاپک جو ہے آج کا شیخ جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت کن بحرانوں کا شکار تھی. میں چاہوں گا آگے ڈسکشن کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ اس سے پہلے کا کیا سینیریو تھا، کیا چیزیں تھیں جو بہت زیادہ پھیل چکی اور معاشرہ کن برائیوں کی طرف تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو نقشہ کھینچا ہے پوری زمین کا، جی، اور وہ چونکہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، جی جی، بیفور کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الروم میں ماضی کے فعل ماضی کے ساتھ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر انسانوں کے اعمال اور کمائیوں کی وجہ سے وہ ظلمات سے، اندھیروں سے بھر چکا تھا. اب میرا خیال اس سے جامع جو ایک نقشہ ہے انسانیت کا، زمین کا، عالم کا، وہ نہیں ہو سکتا کوئی. بالکل ایسے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے زمین ظلمات سے، اندھیروں سے اور ظلموں سے بھر چکی تھی، اور وہ ہر سطح پر تھا. عقائد و عبادات میں بھی ظلمات تھیں، اخلاقیات میں بھی، معاشرتی معاملات میں، سیاسیات میں. الغرض زندگی کے جتنے گوشے اور شعبے ہو سکتے ہیں اس میں قانون تو تھا کوئی نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بالکل ایسے ہی. کوئی عدالتی نظام تھا نہیں جس میں کسی کی کوئی داد رسی ہو سکتی ہو. جو بادشاہتیں تھیں دنیا میں وہ خود اپنے رعایا پر، عوام پر ظلم و ستم کی ایسی داستانیں رقم کرتی تھیں کہ الامان والحفیظ اللہ اس بیان سے باہر ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایسے عالم میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی بعثت کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا سورہ آل عمران وغیرہ میں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ پہلے اس سے پہلے
بالکل لوگ کیا تھے کیا یہ انا یقیناً کے معنی ہے کہ یہ پکی بات ہے کہ لوگ اس سے پہلے کھلی اور واضح گمراہی کا شکار ہو چکے تھے، بالکل ایسے گمراہی ہی گمراہی تھی۔ تو ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور کن کن ذمہ داریوں سے آپ کو بھیجا، بالکل کیا کیا کام اور فرائض آپ کو سونپے۔ قرآن اس بارے میں بالکل واضح تصویر کھینچ رہا ہے، اور ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام وہ ہمیں واضح کرتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی، جی انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ جیسا کہ مبعوث کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے مبعوث کیا، اس سے پہلے جو جو کافر لوگ تھے وہ کیا چیزیں جو اڈاپٹ کرتے تھے جن کو بڑی شان و شوکت سے پیش کرتے تھے، حالانکہ وہ سراسر جاہلیت تھی۔ میں ان پہ بھی چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، جو سب سے بڑا مرض ہے نا انسانیت کا، سب سے بڑا مرض جی جی وہ شرک شرک اور باقی جتنے بھی مظالم ہیں، گناہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ اس کو نام دے دیں وہ اس کے بعد آتے ہیں۔ بات آتا ہے بالکل اور یہ اس کو شرک کو ایک دین کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ شرک افکار میں بھی موجود تھا، شرک اعمال میں بھی موجود تھا۔ یہ جو مکے کے لوگ تھے نا، ہاں جی ہاں جی یہ اعمال میں اور عبادات میں شرک کے عادی تھے، بالکل اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا عرب یہ بت پرستی سے بھرا پڑا تھا، بالکل ایسے ہی اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کو مختلف نام دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے حوالے سے بتایا کہ کہا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ محض نام تھے، جو مرضی نام دے دیا تم نے۔ ہاں بالکل ایسے ہی وہ جو ناموں میں صفت اور معنی پا جاتے تھے، ان میں سے کسی ایک میں بھی وہ خوبی، وہ صفت، وہ موجود ہی نہیں تھی، نام گڑے ہوئے تھے تم نے، تمہارے آباء و اجداد نے۔ اچھا، یہ جو شام کے لوگ تھے، جو رومی حکومت تھی، وہاں اس شرک کی جھلک بھی موجود تھی عیسائیوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بعد یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ کا درجہ دیا ہوا تھا۔ بالکل حضرت مریم علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک شرک تھا، وہ افکار کا، قانون کا شرک تھا۔ وہ بادشاہ کا کہا ہوا وہ شریعت ہے، وہ قانون ہے، حالانکہ ان کے پاس جیسی کیسی بھی تھی کتاب اللہ موجود تھی، بالکل ایسے لیکن کتاب اللہ کو تو وہ پسے پشت پھینک چکے تھے۔ بالکل تو اس طریقے، اور جو فارسی لوگ تھے، ایرانی لوگ، وہ ان کا تھی کہ مذہب وہ آگ تھا، لیکن عملی زندگی میں ان کے بادشاہی ان کے خدا تھے، ان کے بادشاہوں کا فرمایا ہوا قانون تھا، دین تھا۔ دین تو ایسے ہی کہنے کو وہ آگ پرست تھے، اور وہ تھے بھی آگ پرست تو تھے ہی تھے، لیکن عملی زندگی میں، قوانین میں، وہ اپنے بادشاہوں کو اپنا رب مانتے تھے، اور بادشاہ ان سے اپنی ربوبیت تسلیم کرواتے تھے، بالکل ایسے ہی اور ڈنڈے کے زور پر کرواتے تھے۔ جو ان کی ربوبیت کے آگے سرنگو نہیں ہوتا تھا، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ تو یہ یعنی کہ دو بڑے دنیا کے اندر، یہ ایرانی حکومت مشرق کی طرف اور رومی حکومت مغرب کی طرف تھی، جو کہ کیسر و کسرا کھلاتے تھے۔ کیسر کس طرح تھے۔ تو ان اور جو جس خطے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یہاں کے لوگوں کو امیین کہا جاتا تھا، بے کتاب لوگ، ان کے پاس کتاب کوئی نہیں تھی، شریعت کوئی نہیں تھی، وہ قانون کیا تھا؟ شرک و بت پرستی۔ انشاءاللہ تو ہم گفتگو شیخ آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا۔ ہمارے ساتھ جی موجود رہے نعت خان، بہت شکریہ محترم جناب حافظ ہارون خالد فیضی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہت بہترین طریقے سے آپ نے جو نعتیہ کلام پیش کیا۔ ناظرین انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہاں پر چھوٹی سی بریک ہے ہمارے ساتھ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس موضوع پر الحمدللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں حافظ ڈاکٹر مبشر رشید صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے؟
جی آپ کو تعارف کرواتا چلوں، اسلامک اسکالر ہیں اور UET میں تدریسی سرگرمیاں الحمدللہ اس کا رول پلے کر رہے ہیں وہاں پر. سر ویری ویلکم ٹو دا شو. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اچھا جی حافظ صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے جاہلیت کے اندھیروں میں کس طرح اجالے میں بدل دیا؟ جی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن ہے نا، ایک نقشہ کھینچا ہے سورہ نور میں، اور سورہ نور کا جو رکوع ہے جس کے آغاز میں اللہ نور السماوات والارض والی آیت ہے، اس کو آیت نور بھی بعض لوگ کہتے ہیں. اس میں آگے جا کے جو انسانی اعمال ہیں ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، جی کہ عام انسانی اعمال وہ تہ در تہ اندھیرے ہیں. ان تہ در تہ اندھیروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری ہے نا، اس وحی کو بھی نور کہا ہے. وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ. جو قرآن ہے، جو آپ پر ہدایت اتاری جا رہی ہے، جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم آیات اتار رہے ہیں، یہ نور ہے، بے شک ایسے. روشنی ہے. اور ایسی روشنی اگر سورہ نور آیت نور کو پورا پڑھے تو کہتے ہیں یہ ایسا نور ہے، یہ ایسی روشنی ہے کہ جس طرح وہ باغ کے سب سے عمدہ حصے میں سے زیتون کا تیل حاصل کیا جاتا ہے، جی جی اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ شعلہ دکھائے بغیر بھی بھڑکنے کے لیے تیار ہوتا ہے. بے شک ایسے. یعنی اس کو شعلہ نہ دکھائیں تو وہ تیار ہے کہ بھڑک اٹھے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. ادھر ہے ظلمات بعضها فوق بعض، ادھر کیا ہے نور علی نور. یہ انوار و تجلیات ہیں بولے کے بولے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب دیکھیں نا کہ مخالفتیں بڑی ہوتی رہیں، ہاں جی رکاوٹیں مسلسل ڈالی جاتی رہیں، اور ہر قسم کے منفی ہتھ کنڈے آپ کی دعوت کی اور آپ کی شخصیت کے خلاف وہ استعمال کیے جاتے رہے. بالکل ایسے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور اخلاق حسنہ وغیرہ کو بھی ساتھ ملایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی روشنی تھا. بالکل ایسے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی روشنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو پیغام نازل ہو رہا تھا وہ پیغام بھی روشنی کا پیغام تھا. بالکل. اور وہ ایسا پیغام تھا جس کا اجالا دلوں میں ہوتا تھا، جس کی روشنیاں اور جس کے انوار انسانی دماغوں میں. اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس دعا کا نام ہی دعائے نور ہے. اللہ اکبر. اچھا. اور وہ دعا آپ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد، روایات میں مختلف چیزیں بیان ہوئی ہیں، غالباً گھر سے مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتے ہوئے یا بہر تہجد کے بعد فجر کی جماعت سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے. اچھا. وہ کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصر نورا. اور یہ ہڈی کے گودوں میں، میرے خون میں، میرے جوڑوں میں، میرے ظاہر میں، میرے باطن میں، میرے آگے، میرے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، حتیٰ کہ مجھ کو پورے کے پورے کو اے اللہ تو نور بنا دے. اللہ. اور یہ نور کون تھا؟ نور ہدایت. ہاں بالکل ایسے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور جو آپ اس دعا سے اور جو قرآن و حدیث کی چند میں نے اشارات پیش کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سراسر روشنی تھی. بالکل ایسے. اور اس روشنی کے بغیر دنیا جو ظلمات بعضها فوق بعض کا نقشہ پیش کر رہی تھی، اس کے بغیر ان ظلمات کا مقابلہ ممکن نہیں تھا. اور یہ پھر ایسی روشنی آئی کہ پھر اندھیرے منہ چھپاتے پھرتے تھے. اللہ اکبر. بے شک. اندھیرے بھاگتے پھرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب روشنی ہوتی ہے نا، جی جی. چمگادڑ کہیں چھپتے پھرتے ہیں، ہاں بالکل ایسے. الو کہیں منہ چھپاتے پھرتے ہیں. بالکل ایسے. تو اندھیرے آپ منہ چھپاتے پھرتے تھے. یعنی ان انوار و تجلیات نے ظلمات پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ پھر وہ بھاگتے پھرتے تھے، منہ چھپاتے پھرتے تھے. اللہ. اس لیے عقائد میں آپ دیکھ لیں، معاشرت میں آپ دیکھ لیں، اخلاقیات میں آپ دیکھ لیں،
سیاسیات میں دیکھ رہے ہیں، معاشیات میں دیکھ رہے ہیں، زندگی کے جو بڑے بڑے میدان ہیں ہاں جی جن سے انسانی زندگی آگے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، ان سب میں آگے ایک ایسا انقلاب پیدا کیا ہے اور ایسا اجالا آپ نے پیش کیا کہ پہلے کی تاریخیں ساری کی ساری چھٹنا شروع ہو گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نمایاں اثرات کون سے تھے اور جنہوں نے تاریخی طور پر جو رخ ہے اسے مکمل طور پر بدل دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سب سے پہلے تو جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس معاشرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے۔ بے شک سے اور اصل بات تو یہ ہے کہ عرب کے معاشرے کا پورا نقشہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے بدل گیا۔ الحمدللہ۔ آپ دیکھیں عرب کے قبائل میں مکہ میں اور مدینہ میں ان دو بڑے شہروں میں دو لڑائیاں ایسی ہیں جو بڑی مشہور ہیں۔ ایک مکہ میں بنو بکر اور بنو تغلب کی 50 سال پر لمبی لڑائی ہے، اور ادھر مدینہ میں اوس اور خزرج کی 50 سال کی لمبی لڑائی ہے۔ اور اس کے بارے میں تو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی 50 سال تک ہوئی ہے مگر اس کے اثرات 120 سال تک رہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ جو اثرات مرتب ہوئے، ایک یہ ہے کہ آپ ضرر کو، تکلیف کو یا برائی کو ختم کر دیں، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن یہاں پر پلس پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوریوں کو قربتوں میں بدل دیا، الحمدللہ الحمدللہ، ان دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دیا۔ بالکل۔ وہ جو لڑائیاں تھیں ان کو ختم کر کے اخوت اور محبت کا پیغام عام کر دیا، الحمدللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو ذرا کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتیں ڈال دیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کے احسان اور اس کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی 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 بالکل ایسے۔ اور کیسے بھائی بنے ہیں کہ دشمنیاں یکسر ختم ہو گئیں اور آئندہ کی زندگی وہ محبت اور باہمی سلامتی اور باہمی الفت سے تعبیر ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا کہ دیکھیں آپ کو اس پر ایسا نہ ہو کہ آپ تکبر میں یا فخر میں آ جائیں۔ فرمایا آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، آپ کے پاس جو کچھ ہے زمین کے سارے خزانے اور دولتیں، سونا اور چاندی، ذہب اور فضہ آپ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، یہ لاکنہ بڑی تاکید کے لیے، بڑا زور ڈالنے کے لیے، جملے میں بڑا تاکیدی مفہوم پیدا کرنے کے لیے کہ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے۔ بے شک سے۔ اور ایسی الفت ڈالی کہ آج تک صرف تاریخ عرب میں یا تاریخ اسلامی میں نہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں اخوت اور محبت کی وہ مثالیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبت فرمائی ہیں، وہ آج تک اس کی نظیر اور اس کی مثال معاشرے میں نہیں ملتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وہ نمایاں اثرات ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور الفتیں اور محبتیں وہ عام ہوئیں جو دشمنیاں کسی بھی رنگ میں، کسی بھی رخ پہ اور کسی بھی لیول پر پہنچ چکی تھیں، وہ یکسر واپس آئیں۔ ہاں بالکل، اور چھوٹی رسول چھوٹی اللہ بات صلی پر اللہ علیہ وسلم دشمنیاں ان کی کئی طویل عرصے چلتی تھیں، جی بالکل معمولی سی رنجش پر۔ سر یہاں تک بات ہوتی تھی کہ یہاں تک ان کو یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ لڑائی چلی کیوں ہے، چلی گئی، اللہ، یعنی معمولی سا کوئی جھگڑا ہوا ہے، کوئی تھوڑی سی بات ہو گئی ہے، اور وہاں سے بات چلی، یہاں تک چلی کہ لڑائیاں ہوئیں، فسادات ہوئے، قتل و غارت ہوئے۔ اور سر یہ تو میں معافی چاہتا ہوں، جی 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 جی، شاعر نے یہاں تک کہا ہے کہ جب مجھے اپنی تلوار کی دھار چیک کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا تھا نا، کوئی شخص دشمن، جی جی، تو میں اس کی دھار چیک کرنے کے لیے اپنے بھائی کا گلا استعمال کر لیتا ہوں۔ اللہ اندازہ کریں یہ حال تھا۔ الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ
تو اب دیکھیں اب ان کی الفت کیسی ہو چکی ہے کہ اب یہ صرف اپنوں نہیں بلکہ بیگانوں کی عزتوں کے محافظ بن چکے ہیں، الحمدللہ، بالکل اور آپس میں بھی اور بیگانوں کے ساتھ بھی ایک ایسا تعلق بن چکا ہے کہ اب قتل و غارت ختم ہو چکی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب میدان جنگ میں لوگوں کو بھیجتے تو وہ نصیحتیں جو آپ ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیا کرتے تھے وہ کیا تھا کہ تم نے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ یہ اصول جنگ ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروائے ہیں۔ الحمدللہ، بالکل فرمایا شجر سایہ دار کو خراب نہیں کرنا، لوگوں کی فصلوں کو خراب نہیں کرنا۔ عین میدان جنگ ہے، ایک آدمی لڑنے کے لیے آیا ہے اور اس کے پاس سارے کا سارا اسلحہ بھی موجود ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر تلوار اٹھائی اور اس نے آگے سے اپنا اسلحہ پھینک دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو قتل نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ دنیا میں آج تک اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں ہے۔ بے شک ایسی، بے شک ایسی رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں نا، بے شک۔ جی بالکل۔ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو آج کل کوئی لیڈر ہے وہ سب سے پہلے غالباً خوراک اور پانی پہ حملہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو قبضہ کرو باقی چیزیں بعد میں۔ اور یہاں پر عالم کیا ہے جی، الحمدللہ درخت کو بھی نہیں نقصان پہنچا۔ جی ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایز اے مسلم، ایز اے امتی، اس پہ ان تمام جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہی سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ سب میں چاہوں گا کہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں بعثت کے مقاصد کس طرح سے بیان کیے گئے ہیں، اگر قرآن مجید کی روح سے ہمیں آپ بتائیں تو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد نمایاں انداز میں قرآن میں، ویسے تو کئی جگہوں پر ہیں اچھا، لیکن 3-4 مقامات ایسے ہیں وہاں ایک ہی بات کو مختلف ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اچھا سب سے پہلی بات یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ، جی، لوگوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت سنانا، سب سے پہلے قرآن پڑھ کے سنانا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو پاک کرنا، ان کے اخلاق سنوارنا، ان کے اندر جو جاہلیت کے اشارات وغیرہ ہیں نا، تزکیہ کا لفظ آتا ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جی جی بالکل، اس تزکیے کو ایک گھروں کے ایک ماحول کی مثال سے واضح کیا ہے کہ جس طرح عورتیں برتن کو مانج کے چمکا دیتی ہیں، سکڑ خواتین، اللہ، اور وہ برتن چمک اٹھتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے کسی مہر خاتون کا ہاتھ لگا ہے۔ نبی علیہ السلام اس طرح اخلاق کے اعتبار سے لوگوں کو مانج کے چمکاتے تھے، یہ یزکی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاقیات پہ کھڑا کیا ہے، ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے تھے نا ابھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ فرما رہے تھے، اس کے تاکہ اس کی مثال موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ بالکل، یہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم تو کہتے ہی کہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو منصف مزاج ہیں، جو متعصب نہیں، غیر مسلم، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ انسانیت پر اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے کردار سے جو مثبت اثرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں وہ تاریخ میں کسی اور انسان نے نہیں چھوڑے۔ ہاں بالکل بالکل ایسے ہی، جیسے کہ مائیکل ہارٹ بھی اپنی کتاب دی ہنڈرڈز میں کہتے ہیں جی یہ تاریخ نوع انسانیت میں اگر کوئی ایک شخص ہے جو کہ تحسین کے قابل ہے، جو سب سے ایک نمایاں ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات ہمارا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں انہیں۔ تعلیم، اچھا تعلیم کا ایک اس کا شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے ٹیچنگ کرنا، پڑھانا۔ ٹیچنگ یہ تدریس کے الفاظ پڑھا دینا، الفاظ پڑھا دینا۔ تعلیم اس سے بہت اونچی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے ہیں، آپ نے خود بھی یہ بات فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی، میں یہاں ایک کتاب بھی ریکمینڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں، ضرور ضرور، سیرت کے حوالے سے۔ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، ایسی شاندار کتاب ہے، اور آپ کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو انہوں نے اتنے خوبصورت پیرائے میں اجاگر کیا ہے کہ وہ کتاب خود اپنی مثال آپ ہے، ایسی شاندار کتاب ہے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ پوری انسانیت، اس کے مسائل، اس کی ضروریات، وہ سب کے سب اس تعلیمات کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ۔ میں ایک دن غور کر رہا تھا،
قرآن میں سورہ حامیم فصلت میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پیدا کی نا، 2 دنوں میں پیدا کرنے کے بعد 2 دنوں میں اس زمین میں وہ سب کچھ ڈال دیا جو قیامت تک اس زمین سے نکالنا تھا. قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، سب کچھ نکال دیا. ایسے ہی اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. قیامت تک کے جو انسانی زندگی کے مسائل تھے جی جی وہ اس دین میں ان کے متعلق رہنمائی موجود ہے. ہاں بالکل. کوئی ایسا میرے خیال میں کوئی پوائنٹ ہے ہی زندگی. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1450 سال بعد ہے، سوری جی. لیکن آج کے جو مسائل ہیں معاشرتی مسائل ہیں، جدید دور کے مسائل ہیں، ایسے وہ کاروباری مسائل ہو سکتے ہیں، معاشرتی مسائل ہو سکتے ہیں، ان سب کے بارے میں رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں موجود ہے، اور آپ معلم تھے. الحمدللہ. یہ تعلیمات جو آج ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہیں جی جی یہ اسی دور کی ہیں، لیکن آج کے مسائل کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ 3 باتیں، تلاوت آیات، بالکل. اور تلاوت آیات ایک ایسا انقلابی کام ہے، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن پڑھتے رہنے سے انسانی زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ تزکیہ، اور قرآن پڑھنے سے بھی تزکیہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے بھی انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا اخلاق سنورتا ہے، اس کی روح کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اضطراب ختم ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے جب یہ سارا 2 کام ہو جاتے ہیں تو پھر تعلیم کتاب و حکمت سے وہ سارے جو کمیاں رہ جاتی ہیں یا ہو سکتی ہیں وہ ان تعلیمات سے دور ہو جاتی ہیں. دور ہو جاتی تو آپ نے یہ کام کیا ہے. بالکل ایسے ہی. الحمدللہ. اچھا، اس میں نا سر میں تھوڑی سی ایک بات کا اضافہ کروں گا. محترم آف صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور آف صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ جملہ کہ تلاوت کلام پاک یہ خود ایک بڑا عظیم کام ہے. آپ دیکھیں مشرکین مکہ، ان کا بڑا ہدف کیا تھا؟ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن سنو نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سنو نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت بڑا دعوت دین کا ذریعہ اور سبب وہ صرف تلاوت آیات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور عرب کے لوگ ان کو تسلیم کر رہے ہیں. اچھا، پھر دشمنی بھی ہے، لڑائی بھی ہے، دعوت کو روکنے کے لیے دن رات پلاننگ ہے، سارا کچھ کرنے کے باوجود صورتحال کیا تھی؟ راتوں کو چھپ چھپ کے تلاوت کلام پاک سن رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا وہ مقصد بیان کیا گیا ہے، تو یہ بہت مؤثر ہے. تو ہی تو یہ مقصد ہے. اور پھر جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم، یہ نا باب تفعیل گرامر کے اعتبار سے اس میں کوئی کام جو ہے نا مرۃ بعد مرہ، یعنی بار بار مسلسل تسلسل کے ساتھ جو کام ہوتا ہے نا وہ مفہوم اس لفظ کے اندر موجود ہے. ایک استاد ہے نا، اس نے ایک چیز بتا دی، وہ استاد بن گیا، لیکن وہ معلم نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. معلم میں بڑی تڑپ ہوتی ہے، بڑی جستجو ہوتی ہے، اس میں بڑا حرص ہے کہ میں یہ چیز سکھا دوں، بتا دوں، پہنچا دوں، رہ نہ جائے رگوں تک، رگوں میں جی، تسلسل. اور اس میں بڑے ڈاکٹر صاحب نے بات بہت اچھی کی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت علی نے بھیجا کہ آپ تھک جاتی ہیں کام کر کر کے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، تمہارے بابا کے پاس غلام لوٹنے آئے ہیں، تو اپنی مدد کے لیے ان سے کچھ کہیں، تمہارا بھی انتظام کرے، تم بیٹی ان کی. اچھا، وہ بات کرنے گئیں، آپ سے ملاقات نہ ہوئی. اپنا مدعا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے آگئی. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ بیٹی آئی تھی اور یہ اس کا مدعا تھا، تو رات ہو چکی ہے. آپ نے اس مسئلے کو، چونکہ معلم تھے نا، بالکل تاخیر کرنا یہ آپ نے مناسب نہیں سمجھا. صبح تک اس کو پینڈنگ کرنے کی بجائے اسی وقت، جبکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بستروں میں جا چکے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کے ہم ہدایت اور رہنمائی کر کے جاتے ہیں، بیٹی یہ لونڈی غلام اس سے بہتر ہے کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اللہ، یہ اس سے بہتر ہے. اس سے بہتر، بالکل. تو یہ تعلیم ہے. ہاں بالکل. کوئی اس کو ڈیلے نہیں کیا. یہ بہت بڑا اسپیکٹ ہے کہ ہم تو نارمل لائف میں بھی کوئی کام ہے نا
بہت ضروری بھی ہو. ہم کہتے ہیں نیند سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا, لیکن ایک جو معلم ہے اس کا آپ نے کیسے طریقے سے معلم بھی ایک سکھا دیا کہ معلم کی سب سے پہلے جو اس کے لیے امپورٹنس کیا ہے کہ اس کو ڈیلیور کرو. اگر کوئی بھی چیز ہے اس کو ڈیلے کریں گے تو پاسبلٹی ہے اس کا وہ اثر نہ رہے. یعنی معلم میں حرص ہونی چاہیے کہ میں نے اس چیز کو آگے پہنچانا ہے, اس کو ڈیلیور کرنا ہے, وقت پہنچانا ہے. جی جی سر, جی سر, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی کچھ استفادہ حاصل کرنا چاہوں گا. جی فرمائیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ جو اخلاقی طور پر انقلاب برپا ہوا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوا. تو اس سے پہلے کیا اخلاقی طور پر کس قدر گر چکے تھے, اس پہ روشنی ڈالیے, اور جو اخلاقی طور پر انقلاب آیا اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے اخلاق اور کردار, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ ڈکشنری سے حذف ہو چکے تھے. ہاں, لوگوں کو نہیں اس چیز کا پتہ تھا. بالکل. جیسے محترم آپ سب کہہ رہے تھے نا کہ عدالت, کوئی نظام, کوئی سسٹم, جی جی, یہ تو تھا ہی نہیں. لہٰذا من چاہی زندگی تھی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بس اثر و رسوخ جس کا بنتا وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا, اور اپنے مفادات کے مطابق قانون بھی بن رہا ہے, اصول بھی بن رہا ہے, اور اسی کے مطابق زندگی چل رہی ہے. لیکن میں اس میں ایک بڑی خوبصورت بات جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت کا آپ نے کہا نا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو ایک واقعہ ملتا ہے وہ حلف الفضول ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کے اخلاقیات کو, ان کے کردار کو, ان کے معاملات کو سنوارنے کا ایک بہترین فیصلہ ہے. وہ لوگ بیٹھے ہیں سر جوڑ کے, معاشرے کے اچھے لوگ ہیں, یہ فکر مند ہیں, لیکن آپ دیکھیں اتنی بڑی کمیونٹی میں چند افراد ہیں وہ جو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کوئی تو قانون ہونا چاہیے. یہ کیا ہے کہ یہاں کے باشندے بھی اور باہر سے آنے والے مسافر بھی, ایک آدمی مسافر ہے, وہ بیچارہ پہلے اپنے گھر سے دور ہے, سفر کی صعوبتوں میں ہے, پریشانیوں میں ہے, اور پھر وہ بیچارہ تجارت کے لیے آیا ہے, لوگ اس کا سامان لے کے چلے جاتے ہیں اور اس کی پیمنٹ ہی نہیں کر رہے. بالکل ایسے ہی. کچھ تو قانون ہونا چاہیے. وہاں پر بیٹھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو آپ نے اس کے بعد کہا, فرمایا اگر اس کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹوں کا کہا جائے نا تو میں وہ چھوڑ دوں گا, اور اگر آج بھی مجھے بلایا جائے اس طرح کے معاہدے کے لیے تو میں ضرور حاضر ہوں گا. سبحان اللہ, سبحان. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت بھی کیا ہے. اور پھر قبل از نبوت کا وہ جو واقعہ ہے, چونکہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ نبوت سے پہلے کیا معاملات تھے, آپ دیکھیں بیت اللہ کا معاملہ ہے, اس کی تعمیر ہو رہی ہے, اور حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو چاہے وہ جو لوگ جیسے بھی تھے, لیکن بیسیکلی ان کی نیت تو یہ تھی نا کہ ہمیں اعزاز ملے. ہاں جی. اچھا, اعزاز لینا ہے تو اس کے لیے لڑائی کس چیز کی ہے؟ بالکل. یعنی اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں تو ان کا نقطہ نظر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ راضی ہوگا. تو لڑائی کرنے میں کون سا اللہ راضی ہوگا؟ زور کی بنیاد پر اعزاز لینا چاہتے ہیں. اعزاز وہ لینا نہیں چاہتے, اعزاز چھیننا چاہتے تھے. بالکل ایسی. اچھا, تو وہ لڑائی کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ساتھ, بڑی بصیرت کے ساتھ الحمدللہ اس پوری جنگ کو امن اور سلامتی کے اندر جو ہے نا وہ تبدیل کر دیا, بدل دیا. ایسے ہی بالکل. تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پھر آپ نے لوگوں کے اخلاقیات کو سنوارا. یہ جو اخلاقیات کا لفظ ہے یا اخلاق کا لفظ ہے نا, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہم عام طور پر اخلاق, ویسے ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہنس کے آپ سے مل رہا ہے نا, مسکرا کے مل گیا, تو کہتے ہیں بڑے اچھے اخلاق کا. ہنس مکھ ہے لہذا بڑا اچھا اخلاق ہے. اخلاق اصل میں کسے کہا جاتا ہے؟ اخلاق کا مطلب تو عادات ہے. آپ کی پوری زندگی کی جو عادات ہیں وہ صحیح ہوں گی تو پھر آپ اچھے اخلاق والے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے, ایک موقع پہ آپ نے کوئی چیز اچھا کام کر لیا, کوئی اچھی بات بول دی, کوئی اچھا عمل کر لیا, تو یہ محض اس کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, بلکہ عادات. جب ہم اخلاقیات کا مطلب عادات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی عادات ہی تبدیل ہو جائیں. وہ لوگ جو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے اب صرف بدلے نہیں بلکہ مسلسل طور پر بدلے ہیں, اور ایسے بدلے ہیں کہ اب ان کی عادات ہی یہ بن چکی ہیں کہ وہ لوگوں کے محافظ بن چکے ہیں. وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ نہیں تھے, اب ان کی زبانیں اتنی پاکیزہ ہو چکی ہیں کہ ان کی عادات ایسی بن چکی ہیں, وہ کسی کے بارے میں, کسی مسلمان کے بارے میں اپنی زبان سے بھی غلط جملہ بولنا پسند نہیں کر رہے, کسی کا نقصان کرنا تو دور کی بات ہے. تو عادات بدل گئی ہیں, پوری کیفیات بدل گئی ہیں, اس کے ساتھ معاشرہ بدلا ہے. ہاں بالکل, الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایسا جی جی میں معافی چاہتا ہوں جی جی
کہ آپ نے ایک ایسا سرمایہ دیا قیامت تک کی انسانیت کے لیے. ہمارے محدثین نے اپنی کتب احادیث میں ایک کتاب الآداب یا ادب کے نام سے، اور امام بخاری نے صحیح بخاری نے بھی کتاب الادب کے نام سے، اور ایک الگ مستقل تالیف کی ہے جس کا نام ہے الادب المفرد. اچھا. اس میں اخلاقیات، عادات، اطوار، مینرز، ایٹیکیٹس، ایتھکس، ہر چیز اس میں آ گئی ہے. جی. یعنی پورا ایسا، یعنی غیر اخلاقی جو صورتحال تھی وہ اس کا خاتمہ ایسا کیا کہ قیامت تک کے لیے اخلاقیات کا آپ نے وہ سرمایہ انسانیت کے حوالے کیا ہے کہ اس کی مثال نہیں. الحمدللہ. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ناظرین. یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا. ہمارے اسوہ حسنہ کی خصوصی نشریات میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ ہماری گفتگو جو چل رہی تھی، مفتیان کرام ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ان کے ساتھ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رحمت للعالمین ہیں، کون سے ایسے ان کے وصف ہیں، کون سی ایسی ان کی خصوصیات ہیں جو انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، الحمدللہ گفتگو ہماری چل رہی تھی، اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ فرمائیے گا عورت کی عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے، یہ تحفظ خاص طور پر، اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رہنمائی فرمائی، اور خاص اس میں کون سا ایسا پہلو ہے جو ہمیں اس کو پکڑ لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو جو ابھی آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالم کسے کہتے ہیں؟ ہاں، فرسٹ آف آل عالم کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جہان، زمانے جتنے بھی ہیں، بالکل ٹھیک. چاہے وہ زمانے جو گزر چکے ہیں، جو موجود ہیں، جو آئندہ آئیں گے، پھر اسی طرح وہ اس میں عالم برزخ ہے، عالم قیامت ہے، تمام ادوار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ کو صرف دنیا کے اندر تو آپ کی مثالیں ہم ہمیشہ پڑھتے، پڑھاتے، سنتے، سناتے رہتے ہیں. بالکل ایسی. آخرت کے اندر دیکھیں، جب تمام لوگ پریشان ہوں گے، انسانیت پریشان ہوگی، جی، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت ایسے ثابت ہوں گے کہ مسلمانوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور جو نہیں ماننے والے ان کو بھی اس رحمت کا فائدہ ہوگا. وہ اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن کی ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہوگی کہ لوگ کھڑے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، اب ہوگا کیا. یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی اور لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش حساب و کتاب شروع ہو جائے، پتہ تو چل جائے کہ ہم کس پلڑے میں آ رہے ہیں. اللہ، ابھی لوگوں کو یہی نہیں پتہ چل رہا. ہیبت کا ایسا عالم ہوگا، بہت خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ حساب شروع ہو جائے. تو یہ حساب شروع ہونے سے پہلے والی جو کیفیت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے برابر ہے. اور مسترب رکھتی ہے انسان. جی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر حساب شروع ہو جائے گا تو سمجھ لیں کہ وہ ایک آزمائش کٹ جائے گی. کٹ جائے گی، بالکل. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی رحمت ثابت ہو رہے اور سب کے لیے، سب کے لیے برابر طور پر. جی. اور اگر اس عالم کا مطلب یہ کر لیا جائے کہ مخلوقات کا ایک ایک جہان ہے، ہر مخلوق اپنے طور پر ایک جہان ہے. بالکل. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انسانیت تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے رحمت ہے. بے شک. ایک اونٹ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے گردن جھکا کے کھڑا ہے اللہ، اور اپنی زبان حال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دکھڑا بتا رہا ہے. اللہ. آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کو بلاؤ. وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اونٹ نے مجھ سے شکوہ کیا ہے کہ میرا مالک مجھ پہ بوجھ زیادہ ڈالتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے. اللہ، جانوروں کے لیے رحمت. اللہ. اچھا پھر دیکھیں ایک حدیث، میں جب ہم یونیورسٹی میں نے بہت دفعہ یہ حدیث پڑھائی اور مجھے اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، بلکہ جب بھی پڑھائی اسٹوڈنٹس الرٹ ہو جاتے ہیں، سر آپ کیا کہہ رہے ہیں، حدیث کا یہ ترجمہ جو آپ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، قتل بھی کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو ذبح بھی اچھے طریقے سے کرو. یہ دیکھیں، یہ رحمت عالم، اتنی بڑی رحمت، کیسی انسانیت کا درد دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھیں اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق اگر کسی شخص کا قتل کرنا وہ ضروری ہو چکا ہے تو اب بھی قتل اچھے انداز میں کرنا ہے، مسئلہ نہیں کرنا، اس کا انسانیت کی تذلیل نہیں کرنی.
انسانی میت کی تذلیل نہیں کرنی، لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی، بالکل اس کے اعضاء کو نہیں کاٹنا، قتل کرنا ہے۔ اچھا ذبح کرنا ہے تو فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چھری کو تیز کر لو، کند چھری کے ساتھ جانور کو لٹا کے اس کو اذیت میں مبتلا نہ کرو، اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ قتل کرنا ہے تو اچھے طریقے سے، ذبح کرنا ہے تو اچھے طریقے سے۔ اور قتل بھی میرے خیال میں وہ بہت خوشی سے نہیں ہے، جی جی، میں نے کہا جب بہت ضروری ہو چکا ہو اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق، چونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن صورتوں میں کسی کا قتل وہ ضروری ہو جاتا ہے یا جائز ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رحمت جب سارے جہان کے لیے ہے اور تمام مخلوقات کے لیے ہے، پھر اس میں وہ پوائنٹ جو آپ نے ڈسکس کیا کہ خواتین کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، تو خواتین کے تحفظ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پہلی آواز ہیں، پہلا جو قانون ہے نا خواتین کے لیے تحفظ کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ آپ سے پہلے تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ خواتین کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہاں تک بات تھی کہ خاتون کو تو اپنے پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا، میں پورا آ گیا تو پہن لو، نہیں آیا تو اتار کے رکھ دو۔ اچھا دیکھیں طلاق ہے نا، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں گھروں میں ہو جاتا ہے، آخر انسان ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اسلام نے اس کا راستہ رکھا، بھئی دیکھو بہتر تو یہ ہے کہ گھروں کو آباد کرو، یہ اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے، اور اگر گھروں کو توڑو گے تو یہ شیطان کو محبوب عمل ہے، ابلیس یہ پسند کرتا ہے کہ گھر ٹوٹ جائیں، انکریج نہیں کیا گیا جی، بالکل ایسے ہی۔ لیکن اگر طلاق کی نوبت آتی بھی ہے تو یہ کوئی اسلام میں پسندیدہ یا مستحسن نہیں، صرف ایک ضرورت ہے، ایک مجبوری کے تحت اس کو جائز رکھا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے، طلاق دے دی، اب عورت اپنے گھر جانے لگی والدین کے تو اس کو کہا نہیں میں نے تجھ سے صلح کر لی ہے۔ اچھا طلاق دینے کے بعد اچھا پھر کیا ہوا، وہ رہنا شروع ہو گئی، شام کو غصہ آیا پھر یہی کہہ دیا، اگلے دن غصہ آیا پھر طلاق دے دی، اب نہ بسا رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کی کشمکش میں اور پریشانی میں اس کو اس کی سائیکی یہ بن جاتی تھی کہ میں پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوں کہ میرے ساتھ یہ رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دے دیا، طلاق مرتان، 2 مرتبہ اختیار ہے زندگی بھر میں، 2 مرتبہ اختیار ہے، طلاق دے لو تو صلح کر لو، رجوع کر لو، اس کی ایک جو ہے نا وہ پوری تفصیلات ہیں کہ صلح کیسے کرنی، لیکن اگر تم نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی زندگی میں تو بس بھئی اب بات ختم، سوچ سمجھ کے چلو۔ کتنا بڑا عورت کا تحفظ ہے اس چیز کے اندر، اس کی عزت کا، اس کے وقار کا اور اس کے بنیادی حقوق کا، کہ اگر تم نے یہ لفظ بولنا ہے اس کے بارے میں تو سوچ سمجھ کے بولو، اگر تم نے بول دیا تو اس کے نتیجے سے آگاہ رہو کہ تمہیں اس کا نتیجہ بھی لینا پڑے گا۔ اور پھر دیکھیں ایک بیوی کو ایک معاشرے میں عورت کی حیثیت میں کیسا عزت اور ادب کا اور احترام کا رشتہ دیا کہ حضرت حکیم بن معاویہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میرے ابا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے یہ سوال کیا، ما حق احدنا علی زوجتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیوی کا ہمارے ذمے کیا حق ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ چیز اس دور میں پیش کی جا رہی ہے کہ میری بیوی کا میرے ذمے کیا حق ہے، ہر کوئی تو اپنے تربیت کا اثر ہے، جی جی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ جی جی، یہ اس کا اثر ہے۔ یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی نا کہ وہ تعلیم ہے کتاب و حکمت کی، کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب بیوی کے حقوق ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شعور بھی دیا پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، شعور پہلے، شعور کی سیڑھی کے بعد انسان علم کی طرف آتا ہے، پہلے شعور کو اجاگر کیا پھر الحمدللہ یہاں تک کہ وہ سیکھنے پر آگے ہیں کہ اگر میرے ذمہ حقوق ہیں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے تاکہ میں ان کو ادا کر سکوں۔ تو وہ عورت جس کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا اب اس کو اتنا برابر کا حق دیا، فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، ہاں بالکل، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب تم خود پہنے گا تو اس کو بھی پہنا، اور دیکھو پھر مارنا نہیں، اگر مارنا ہے تو اس کے چہرے پر نہیں مارنا، اور ایسے نشان سے ایسے انداز سے نہیں مارنا کہ اس پر نشان پڑ جائیں۔ اچھا اگر تم نے اس کو چھوڑنا بھی ہے تو اپنے گھر کے اندر رہ کے اس سے علیحدگی اختیار کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اس کی انسلٹ کرو گے، تم جس ٹائم مرضی اس کو اپنے گھر سے نکال دو، ایسا رویہ اور ایسا انداز اس کے ساتھ نہیں اپنانا۔ یہ عورت کا تحفظ ہے، عورت کی بقا ہے، اور اس کو وہ تمام حقوق دیے جو ایک انسان کو بائی برتھ جو اس کے رائٹس تھے
وہ عورت کو برابر کے دیے اسلام نے. یہ خواہ لوگ جو ہے نا اور اب سو یہ بات کالڈ کرتے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسلام تو عورت کو تحفظ نہیں دیتا, تحفظ نہیں دیتا, اسلام یہ عورت کو بند کر کے رکھتا ہے. اچھا اسلام اس پہ عورت کو بڑی عزت لطف کی نہیں بات دیتا. یہ ہے سر, دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کو وراثت میں آدھا حصہ دیا. اچھا مجھے کئی دفعہ یہ بات سوال کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس بھی, تو میں کہتا ہوں بھائی دیکھو جس معاشرے میں عورت کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا, بلکہ اس سے بڑھ کر عورت خود وراثت کا حصہ ہوتی تھی. جی جی جس طرح وراثت میں بھیڑ بکریاں بانٹی جاتی تھی, اس طرح وراثت میں عورت کو بھی رکھا جاتا تھا. اللہ اکبر. اب کہاں سے دیکھیں اٹھا کر کہاں پر رکھا. جی جی. اچھا اب کیا ہے کہ عورت کو جس معاشرے میں کوئی حیثیت بھی نہیں دی جا رہی, بلکہ اس کی زندگی اپنے والد کے لیے, یعنی والد سمجھتا تھا کہ میرے لیے میری بیٹی تو آر ہے, بوجھ ہے بالکل, منہ چھپاتا پھرتا تھا, بالکل ایسے ہی. منہ چھپاتا پھرتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. بڑے غصے میں لال پیلا ہو رہا ہے کہ مجھے بیٹی مل گئی ہے, یہ تو میرے لیے بڑی نحوست کی بات ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے جن کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا, پہلی بیٹی ہوئی مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, دوسری بیٹی ہوئی پھر مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں, تیسری بیٹی ہوئی پھر لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. بیٹیوں کی ولادت پہ لوگ مٹھائیاں کھلا رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کو دیا گیا جو تحفظ ہے نا, یہ اس کا نتیجہ ہے. اور یہاں تک یہ بات پہنچی کہ عورت کو جو ہے نا کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا. تو اب دیکھیں اسلام نے عورت کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں لگائی. کچھ بھی تو میرے خیال میں بڑا دور کا لفظ ہے, عورت کو سمجھا ہی نہیں جاتا تھا, انسان کی کیٹیگری میں اس کو رکھا ہی نہیں جاتا تھا. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, عورت چاہے جتنی بھی سٹرونگ ہے, وہ فنانشلی اچھی بھی ہے, سٹرونگ بھی ہے, اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو آزاد رکھا گیا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. ایک عورت جاب کرتی ہے, وہ کماتی ہے, وہ بزنس مین ہے, بالکل, وہ جتنی مرضی اس کی آمدن ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اپنے جو ہے نا اپنے والدین کا خرچہ برداشت کر, یا اپنے شوہر کا خرچہ برداشت کر, یا اپنے بچوں کا. وہ سارے کے سارے مردوں پر ہیں. اس کے باوجود کہ ساری ضروریات پوری کرنا وہ مردوں کی ذمہ داری ہے, وراثت میں پھر بھی آدھا حصہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. حافظ صاحب نے بہترین طریقے سے عورت کو تحفظ فراہم کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. حافظ صاحب فرمائیے گا کہ عدل و انصاف ایک پہلو ہے, ایک خاص پہلو ہے سیرت کا, اس پر روشنی ڈالیے گا, اور آج کے معاشرے کے مطابق ہم کیسے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یہ جو اسلام کا عدالتی نظام ہے نا, ہاں جی, ہاں جی, اس میں یہ بات ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق دلوا دیا جائے اور دے دیا جائے. یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح ڈالی, بنیاد رکھی. جی. اور اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم دیا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, جب فیصلہ کرنا ہو تو عدل کے ساتھ کرو. بالکل ایسے ہی. اعدلوا هو اقرب للتقوى, عدل کرو, یہ تقوی سے سب سے قریب تر ہے. اور اگر کسی جب فیصلہ کرنے لگے ہو, تمہارے سامنے تمہارا فریقی مخالف ہے, تو یہ نہیں دیکھنا کہ فریقی مخالف ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن تَعْتَدُوا, کسی کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے. عدل کر, ہر حال میں عدل کرنا ہے, ہر حال میں عدل کرنا ہے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے آئے ہیں. الحمدللہ. ایک دفعہ ایک موقع آپ کچھ تقسیم کر رہے تھے, ذوالخویسرہ نامی ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا جی عدل کیجئے جناب, عدل کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دنیا میں عدل نہیں کروں گا تو بتاؤ کون عدل کرے گا. اللہ اکبر. بے شک. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں میں, کیونکہ عدل کی بات گھر سے شروع ہوتی ہے, بیویوں میں عدل و انصاف کی بات اسلام نے دی ہے. اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, ان میں بلکہ 2, 3, 4 رکھنے کی شرط ہی یہ قرار دی ہے کہ عدل کرو. اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک پر گزارا کرو. اور پھر جب اولاد آ گئی ہے, اولاد کے ساتھ انصاف کرو. بالکل, اولاد میں انصاف کرو, برابری کرو. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, بیوی نے کہا کہ اپنے اس بیٹے کو اتنی اتنی جائیداد دے دو. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لو. تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے کہ یا رسول اللہ میں اپنے اس بیٹے کو
یہ جائیداد دے رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیں۔ فرمایا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ جی ہے جی، اتنے بچے ہیں میرے۔ سب کو اتنا اتنا دے رہے ہو؟ جی نہیں، اس کو خاص دے رہا ہوں۔ بیوی نے کہا تھا، چہتا لڑ رہا تھا اس کا، بالکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا۔ بالکل اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے وہ پیمانے دیے ہیں، بندہ خود اپنی ذات سے بھی عدل کرے۔ ہاں یہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایات موجود ہیں کہ تمہارے جسم کا، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، ادا کرو۔ بالکل بیوی کا حق ہے، ادا کرو۔ آتی کل ذی حق حق، جس کا حق تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہوا ہے وہ حق ادا کرو۔ ہاں بالکل انسان نے خود اپنے آپ سے بھی اس نے انصاف کرنا ہے، اپنے وجود سے بھی انصاف کرنا ہے۔ اب جس دین میں اپنے وجود تک سے عدل اور انصاف کرنے کا حکم ہوگا، اس دین میں کیا ہوگا؟ دوسروں کے حقوق کے بارے میں کیا ہوگا؟ بیویوں کا حق ادا کرنا ہے، بچوں کا حق ادا کرنا ہے، اور آگے جو بہن بھائی ہیں معاشرے کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو خطبات خلافت ہیں، پہلا خطبہ جو انہوں نے عوام الناس سے خطاب فرمایا، اس میں اپنی پالیسی بیان کر دی، جو پالیسی میٹر ہے، اس میں انہوں نے اپنے عدالت کے نظام کو واضح کیا کہ لوگوں کے حقوق محفوظ ہیں، کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی کمزور نہیں ہے۔ ہم کمزوروں کو ان کے حقوق دلوائیں گے اور طاقتوروں سے حقوق لے کے دیں گے۔ بالکل تو یعنی ان کی ترجیحات تھی، وہ بہت خوبصورت وہ یہ تھی کہ لوگوں میں، معاشرے میں، انسانیت میں عدل و انصاف کا قیام کرنا ہے۔ اور اسلامی حکومت کا اصل میں جو بنیادی کام ہے نا، بنیادی کام، اور وہ یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلم انسانیت سے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ انسانیت پر بہت بڑا اللہ کا رحم ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ ان کو عدالتی نظام دیا جائے، الحمدللہ۔ بالکل جس میں آج کل تو کہتے ہیں نا لوگ، جو پارٹیاں آتی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو سستا انصاف مہیا کریں گے، تو میں اس پر ہنستا ہوں کہ اس کا مطلب کہ وہ فری ہم بھی نہیں دیں گے، دوسروں سے سستا دے دیں گے، تو وہ کاسٹ کوئی نہ کوئی پے کرنی پڑے گی ہمیں۔ ہاں پے کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام دیا کہ عدل خود مظلوم کے دروازے کی دستک دے گا۔ یعنی یہ اس کا حق ہے نا، یہ ہم کو اس کے اوپر احسان تو نہیں کر رہے نا، عدل اس کا حق ہے۔ اور اس میں سر ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدل کو عام کیا اور قرآن کے ذریعے عدل کے میسج کو لوگوں تک کنوے کیا، تو قرآن نے ایک لفظ بولا ہے اعدلوا۔ اچھا، ایسے ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے بہت جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم پورے قرآن کو ترجمہ، معنی، مفہوم، تفسیر کے ساتھ پڑھ کے لکھ کے اگر ہمیں کوئی کہے کہ تم قرآن کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرو، تو وہ ایک لفظ اعدلوا ہے، الحمدللہ، عدل کرو۔ جیسے محترم آپ صاحب کہہ رہے تھے نا، اپنی ذات سے عدل، بالکل کتنی بڑی بات ہے۔ بیس یہی ہے نا، جیسا کہ حاکم مقرر کر دیا کہ ہر شخص کو اپنے اہل پر، تو اہل سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے خود کے ساتھ انصاف، عدل و انصاف کرو، پھر اہل پر کرو، اس کے بعد پھر آپ باہر نکلیں۔ لیکن کتنے لوگوں نے یہ اظہار کیا، ایسے لوگ بھی تھے نا جو اظہار کرتے تھے جی میں ننگے پاؤں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اچھا جی میں بغیر چھتری کے دھوپ میں چل کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو اپنے ساتھ زیادتی ہے نا، ظلم ہے اپنے ساتھ۔ اور یہ جو نبی علیہ السلام کی بیویاں زیادہ تھیں، تو آپ بیویوں کے درمیان باری کے پابند نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیویوں کے درمیان برابر باری رکھنے کا پابند نہیں کیا تھا، اس سے آپ مستثنا تھے۔ اس کے باوجود آپ نے باریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہاں بالکل۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کو پیار زیادہ تھا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے یا اللہ جس چیز کا تو میں مالک ہوں اس حد تک میں بیویوں کے درمیان انصاف کر رہا ہوں، اور جس کا میں مالک نہیں ہوں، یعنی اپنے دل کا معاملہ جہاں تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ معلم ہے نا آپ سے ایسے معلم
کتنی خوبصورت شخصیت ہے. تو میں جیسا کہ عدل و انصاف پہ ہم بات کر رہے تھے شیخ, اب غلامی کا بھی تصور تھا اس وقت, اس دور میں, اب اس تصور کو کس طرح مٹایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھو جی, دنیا غلامی سے بری پڑی تھی, ہاں بالکل پوری دنیا, بالکل ایسے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا اثر ہے آج دنیا سے غلامی ختم ہو گئی ہے. اب بالکل ہے ہی نہیں, تصور ہی نہیں. آپ دیکھیں نا کتنے, ایک تو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا ایسا شاندار دست دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, کہ یہ جو غلام ہے نا یہ تمہارے بھائی ہیں, اللہ نے ان کو تمہاری ماتحتی میں دیا ہوا ہے, اللہ, ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کوئی کام نہ کہنا. اب دیکھیں یہاں پر بھی حسن سلوک, رحمت جی, ہر ایک معاملے میں. جی, اور اگر ان کی طاقت سے زیادہ کام کہو تو پھر ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ, ہائے ہائے, جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی کھلاؤ ان کو, جیسا لباس خود پہنتے ہو ویسے ان کو پہناؤ. اب دیکھو یہ سب ہوتی ہے غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے غلام بڑے تنگ کرتے تھے, میں نے ایک کو پکڑا ہوا تھا تو اس کو مار رہا تھا, وہ چیخ چلا بھی رہا تھا, تو اچانک مجھے کسی نے کہا, اوے تم اس کے مالک ہو نا, اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں اس پر بڑا اختیار حاصل ہے, تمہارا بھی ایک مالک ہے, اس کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے. اللہ, میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیمات ایسی, غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک, ظلم نہیں کرنا. اچھا پھر حضرت آپ کی تعلیمات کا اثر, تربیت کا اثر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ غلام اپنے پاس رکھتے, تربیت کرتے رہتے, تعلیم دیتے رہتے. جب وہ ان کے معیار کے مطابق بندہ ٹھیک ہو جاتا نا, اس کو آزاد کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. کسی نے کہا ان کو خیر خواہی کرتے ہوئے, یار یہ غلام لوگ نا بڑے ایسے ہیں, تمہاری عادت کو بانپ گئے ہیں, تو اب تمہیں نا یہ نیک شیک کوئی نہیں ہوتے, یہ تم سے آزادی پانے کے لیے نیک ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ فرمانے لگے, اللہ کے نام پر اگر یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں تو 100 دفعہ دے لیں, اللہ, میں نہیں کرنا. ایک تو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے. ہاں بالکل ایسے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہوں کی جو سزائیں ہیں قرآن میں بیان ہوا ہے, وہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے. ہاں بالکل ایسے. غلاموں کو آزاد, اب یہ غلاموں کو آزاد کرنا, غلاموں پر کتنی بڑی رحمت ہوگی. الحمدللہ, رحمت للعالمین ہے تمام جہانوں کے لیے. ایسے ہی یعنی کہ ایسی ان کے ساتھ اس نے شروع کرنا ہے, ہاں جی, زیادتی نہیں کرنی, ان کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا ہے. اور پھر یہ کہ غلاموں مختلف گناہوں کی سزا, غلاموں کی آزادی کی صورت متعین کی ہے. ہاں جی, تو یہ الحمدللہ اب تو تصور بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب. میں چاہوں گا اس وقت بریک کا وقت ہے, انشاءاللہ بریک سے آگے گفتگو مزید بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں پر بریک کا وقت ہے. جی, اسوہ حسنہ کی خصوصی نشریات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شاعر کے اشعار میں آپ کو خدمت پیش کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں جی, سوہنی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا, اللہ نے اس جہاں میں انسا نہیں بنایا. رحمت للعالمین کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے, اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر مبشر رشید صاحب, ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں مذہبی آزادی جو ہے اس کے اصول کیا ہے؟ جی دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کیا, اور آپ کی آمد کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اسلام کا پیغام عام کرنے والے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جبر نہیں ہے, سب سے پہلے اکراہ نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. آپ نے حکمرانان عالم کے نام جو خطوط لکھے, اس میں ایک قدر مشترک ہوتی تھی کہ آپ لکھتے تھے اسلم تسلم, اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ. دعوت ہے, اسلام دین دعوت ہے, اسلام زور زبردستی کا دین نہیں ہے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے شیخ, جی بہت ضروری ہے. اچھا, آج کل نا ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ وہ یہ چاہتے ہوتے ہیں, بلکہ جب ہم اسلامی قوانین, حدود و تعزیرات کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں جی اگر عدالت نہیں کرتی تو پھر ہم کیا کریں, آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہیں. ہاں یہ چیز بالکل, آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہیں, آپ کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے. اگر میرے سامنے بیٹھا شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا گناہ مجھے تو نہیں ہے نا,
میں تو اس کو دعوت دوں گا, سمجھاؤں گا, نصیحت کروں گا. اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو میرا کام پورا ہو گیا ہے. بالکل میرے ذمے یہی تھا, میں ابلاغ کروں, پیغام پہنچا دوں, وہ میں نے پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہبی آزادی دی ہے, یا سیرت طیبہ میں جو آزادی کے اصول ہیں, اس میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں, پیغام دے دیں. باقی تسلیم کس نے کرنا ہے نہیں کرنا وہ ان کا مسئلہ ہے. ہاں بالکل, زبردستی نہیں ہے, زبردستی نہیں, کوئی مجبوری سب سے نہیں ہے. مین جو اصول ہے وہ زبردستی, جبر نہیں ہے, جبر نہیں. بالکل. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے, دیکھیں اصلاً تو اسلام کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری دنیا پر غالب آئے. پھر اس کے لیے یہ اصول بھی رکھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے, چھپ کے کر رہا ہے, تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, لیکن اس کی برائی کے اثرات معاشرے پر مرتب نہیں ہونے چاہیے. یہ بھی بنیادی طور پر لوگوں کی آزادی ہے نا کہ لوگ پاک صاف رہنا چاہتے ہیں, اور ایک شخص اگر اپنی برائی کے ساتھ معاشرے کو داغدار کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو یہ آزادی نہیں ہے. نہیں, وہ برائی کر رہا ہے, اپنے حد تک رہے. یہی وجہ نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ گاروں کو معاف کر دے گا سوائے ان کے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں, یا گناہ چھپ کے کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو بیان کرتے ہیں اور فخری انداز میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں, یہ سوسائٹی اور انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں, لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے. تو اگر آزادی کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جتنی آزادی دی ہے اتنی آزادی تو کہیں ہے ہی نہیں. ایسا ہی. لیکن اگر آزادی کا مطلب لوگ یہ سمجھیں کہ مادر پدر آزادی ہونی چاہیے جس کا کوئی قانون ہی نہ ہو, تو پھر آپ آج کے مغرب کو دیکھ لیں, وہ بھی لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے. جیسا کہ جہالت کے دور میں تھا, جی جیسے شیخ فرما رہے تھے, آپ نے بھی فرمایا, تو قانون تھا ہی نہیں, جو بادشاہ تھا وہی سب کچھ تھا. وہ خود شرمسار ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. بے شک ایسے ہی. اب ہم اس کا حل کیا کریں گے؟ کسی لمٹ میں تو جائیں گے نا, ہر چیز ایک لمٹ میں رہتی ہے. بس اسلام نے وہ لمٹ رکھی ہے, باقی آزادی ہے. لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں آزادی نہیں ہے, آزادی ہے لیکن اس کی لمٹ رکھی ہے. اور اگر لمٹ کے بغیر ہم چلیں گے تو دیکھیں پھر تو رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے گا. وہ تو ڈاکٹر صاحب ایک تو ہے کہ یہ لوگ جو ہماری آزادی چل رہی ہے نا, وہ انسانیت سے ہی آزادی ہے, مذہب سے نہیں, مذہب سے انسانیت سے آزادی ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی خوبصورت باتیں کہی ہے. ایک وہ درخت ہے نا باغ میں, صنوبر لمبا, اس کا نام لے کر کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے, پابگل بھی, زمین میں جکڑا ہوا ہے. ہاں جی بالکل, پابگل بھی. انہی پابندیوں میں رہ کر آزادی کو واسطہ تو کر لے. اللہ اکبر, کیسی خوبصورت بات سمجھا. آزادی ہے لیکن ان پابندیوں کے ساتھ. ہاں بالکل. اگر صنوبر چاہے کہ میں نے آزاد ہونا ہے زمین سے, تو پھر زندگی سے بھی آزاد ہو جائے, اکھیڑ پھینکے جائیں گے اس کو. بالکل ایسے ہی. بالکل. تو اس لیے یہ جو آزادی ہے, یہ تو اسلام میں جتنی آزادی ہے ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ جتنی اسلام میں آزادی ہے نا اتنی کسی اور چیز کسی دین میں نہیں. نہایت ہی شائستگی سے الحمدللہ بیان فرما رہے تھے. ہم سب فرمائیے گا کہ انسان اور خالق کے درمیان جو تعلق ہے اس کو زندہ کیسے کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ محسوس کروایا اور یہ باور کروایا آپ نے کہ دیکھو تم خود اس کائنات میں نہیں آئے, ہاں تمہیں بھیجنے والے نے بھیجا ہے. بالکل. کچھ معاملات بندے کے اور اللہ کے درمیان ایسے ہیں, ان بندہ ہے تو بندہ ہی, لیکن اس میں اس کو آزادی نہیں ہے. کیا ہے؟ زندگی ہے, موت ہے, صحت ہے, بیماری ہے. ہاں جی. اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کا پابندہ ہے ہی ہے, جو مرضی کر. بالکل ایسے ہی. بس اگر کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے, کسی پاس کم ہے, وہ کسی انسان کے بس میں نہیں. ہاں جی. یہ ایک معاملات ہے. اور ایک معاملات ہے جو بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود قائم کرنے ہیں. بالکل. وہ الوہیت کا, عبادت کا تعلق ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ اس اپنے خالق کے ساتھ جس نے تمہیں زندہ کیا ہے, پیدا کیا ہے, اور بالآخر اس نے تمہیں فوت کر لینا ہے اور تم نے اس کے بعد پہنچ جانا ہے, اس کے ساتھ اپنی ابدیت والا تعلق قائم کر لو. بالکل. تم بندے ہو تو تمہیں جچتا ہی ہے
کہ تم اس کی بندگی میں زندگی گزارو. تو بندے کے اندر ہی لفظ بندگی میرے خیال میں چھپا جی ہوا ہے. بالکل. تو اس کے احکام کی پابندی کرنا یہی انسان کے فائدے میں ہے, یہی انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک بہت بڑا سامان ہے اس کے اندر. تو بندہ اگر بندہ نہیں بنے گا, پابندی نہیں کرے گا اس کے احکام کی, تو پھر یہاں بھی خالق سے آزادی کا وہی انجام اور نتیجہ ہے جو ابھی پہلے میں وہ صنوبر درخت کی مثال کے علامہ اقبال کا کہہ رہا تھا کہ جو اس کا انجام زمین سے آزادی کے بعد ہوگا وہی انسان کا انجام اپنے خالق سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہوگا. اللہ بے شک ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آپ صاحب. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ امن کے متعلق, امن و سلامتی جو ہے سیرت کا ایک خاص پہلو ہے, اس کے متعلق سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ امن و سلامتی قائم کیجئے, اور جو اس وقت دور ہے اس کے اندر ہم یہ پازیٹیو ترین جو پہلو ہے میرے خیال میں نہایت ہی مثبت پہلو ہے, اس کو ہم اڈاپٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر, اسلام کا تو مطلب ہی سلامتی, بالکل الحمدللہ. یہ ایمان ہے تو امن ہے, ہاں بالکل, اسلام ہے تو سلامتی ہے. سلامتی بالکل سارے کا سارا دین سلامتی اور امن کے درمیان میں ہے, بالکل ایسے ہی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بالکل. اور جو آخرت کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے حکم ہے نا کہ اپنی آخرت کی زندگی بہتر کرو, وہ بھی اصل میں امن ہے نا, ایسے ہی کہ دنیا میں بھی امن مل جائے اور جہنم کی آزادی سے بھی انسان کو امن اور سلامتی مل جائے. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور سلامتی کے پیغام کو اتنا عام کیا کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے جو ملاقات ہوتی ہے تو سلامتی کا پیغام, آغاز ہی سے السلام علیکم, انجام بھی. اتنا خوبصورت جملہ. دیکھیں دنیا میں کتنے مذاہب ہیں, کتنی تعلیمات ہیں لوگوں کی, لیکن یہ میسج جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے اور وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے, السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, سلامتی ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی رحمتیں ہوں, وبرکاتہ, اور اس کی برکتیں ہوں. اتنا خوبصورت جملے ہیں. ہم کسی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اور یقین کیجئے کتنے کتنے دن ہماری زندگی میں گزر جاتے ہوں گے کہ ہم نے کوئی اپنے لیے دعا نہ کی ہوگی, شاید دوسروں کے لیے دن بھر کرتے رہتے, دن بھر کتنی مرتبہ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, یہاں پر بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگ سلام لے رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم. اصل یہ ہے کہ جب اسلام نے یہ سکھایا ہے نا کہ تم نے سلام کہنا ہے, تو ساتھ یہ بھی سکھایا ہے کہ پھر تم نے سلامتی والا بننا بھی ہے. یہ نہ ہو کہ منہ سے تم دعائیں کر رہے ہو اور خود ہی کسی کا نقصان کر رہے ہو. یہ ترجمہ جیسا فرمایا نا آپ نے, اس کا میننگ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم 100 دفعہ بھی بول لیں تو کیا ہی فرق پڑتا ہے. اچھا, پھر دوسرا آئیڈیل مسلمان کون ہے؟ بالکل, ایک آئیڈیل مومن, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, یہ ہے سلامتی کا پیغام, دین امن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے پیغمبر ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان, حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہیں. بیسک سا رول ہے یہ چیز. ڈاکٹر صاحب وہ حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں بنو گے, اور تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرو گے. اللہ اکبر, کتنا بڑا. اور میں پھر آپ نے سوالیہ انداز میں فرمایا, اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم, کیا میں ایسا کوئی طریقہ نہ بتا دوں جس پر عمل کرنے سے تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کر دیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اسلام سلامتی کا دین ہے, سلامتی کا دین ہے الحمدللہ. کسی ایگزامپلز بڑی پڑی ہیں ہمارے اسلام میں, اور ابھی تک کی گفتگو دیکھ کر میں کہتا ہوں ایک ایک قدم پر ایک ایک لفظ کے بعد ایک ایک جو وصف ہے, ایک ایک جو پہلو ہے, اس کو ڈسکس کرنے کے بعد بالکل بے اختیار نکل پڑتا ہے کہ بے شک رحمت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم ہے, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ بہترین طریقے سے ہمیں رہنمائی فراہم کر رہے تھے. آپ سب میں چاہوں گا فرمائیے گا کہ تعلیمی میدان جو ہے, جو کہ آپ کا بھی خاص ماشاءاللہ میدان ہے تعلیم کا, وابستگی ہے, علم اور تعلیم کے میدان میں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات کیا ہیں؟ ہمارا دین جس دن دنیا پہ قرآن کے نزول کا آغاز ہوا نا, وہ پہلا جو لیسن تھا, اس پہلے لیسن میں اقرأ بسم ربک الذی خلق آ گیا. اور اب جو اقرأ ہے یہ تعلیمی میدان کا ایک سمبل بن گیا ہوا ہے.
ہاں بالکل کتنے ہمارے ہاں تعلیمی ادارے ہیں جو اقرا کے نام سے بنتے ہیں. بالکل ان کی بیس بنائی جاتی ہے اسی ایک ورڈ پہ. بالکل اسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ہوا. آپ ایک امی قوم میں آئے تھے نا, بالکل آپ نے امیوں کو پوری دنیا کا زمانے کا معلم بنا دیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. جو علم سے بالکل بے گانا تھے وہ دنیا کو سکھانے والے کہاں یورپ تک پہنچے صحابہ کرام. الحمدللہ. بر صغیر تک بھی ان کے آنے کے آثار موجود ہیں, اور دنیا میں جہاں جہاں گئے آپ کی تعلیمات لے کے گئے. اور دیکھیں ویسے جب جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ سامنے آیا تو ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ وغیرہ طے کیا آزاد کرنے کے لیے, تو جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے کہا گیا بھائی جو کچھ تمہیں آتا ہے نا وہ ہمارے بندوں کو 10 بندوں کو سکھا دو. جو ہنر آتا ہے وہ سکھا دو, کچھ لکھنا پڑھنا آتا ہے, خط وغیرہ آتا ہے وہ سکھا دو, جو آتا ہے سکھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لکھنا پڑھنا سکھایا. کئی صحابہ کو اس کام کو دیا, غالباً ابو عبیدہ بن الجراح تھے, کہ ان کو لکھنے پڑھنے اور دوسری زبانیں سیکھنا, ان کا ترجمہ, یعنی آپ نے ان کو سکھایا. اور دیکھو اسلامی تعلیمات, قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو سب سے لمبی آیت ہے, وہ آیت مداینہ ہے. اس کو آیت مداینہ کہتے ہیں, لین دین کرنے کا معاملہ, اس کو تحریر کرنا. وہ تحریر کرنے کا جو حکم ہے وہ یہ کیا ہے, یعنی ایک قانون بنا دیا نا کہ آپس میں جو معاملات لینے دینے کرنے ہیں انہیں تحریر کر لیا کرو. تو تحریر کرنے کے لیے لکھا پڑھا ہونا, لکھنا پڑھنا آنا, جاننا معلوم کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے لے کر, دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کہتے ہیں لوگوں کو, ایک موقع آیا نا, الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا. آپ نے کہا کہ ہم تو بھئی امی لوگ ہیں تو ہم حساب کتاب نہیں جانتے, لیکن مہینہ اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے. آپ نے بات سمجھا دی, لیکن تعلیم کو دنیا میں عام کرنے کے لیے, اس علم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ نے ایسے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں کہ اب تک دیکھو جو وہ پہلی وحی ہے وہاں الذی علم بالقلم, قلم کو ذریعہ تعلیم بنایا ہے. یہ قلم سے دنیا میں علوم پھیل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, جو شاہان عجم کے نام خط بھیجے, خط لکھوا کر, یہ کیا بات ہے, کس طرف تعلیم جا رہی ہے, خط و کتابت, بالکل صحیح, تحریر, اس کو فروغ دیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر. اور پھر وہی جو آپ کی تعلیمات تھیں انہی کے زیر اثر بعد کے زمانوں میں جب تک وہ خلافت راشدہ رہی, پھر خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی, ان خلافتوں میں, اور اس کے بعد بھی خلافتیں چلتی رہیں, حکومتوں نے معاشرے میں علم کو نہیں چھوڑا, عام کرنے کے لیے بہت یہ شعبے اپنی سرپرستی میں لیے, بالکل, اور بڑا بڑا کام شعبے میں کیا ہے. جیسا کہ اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ دینی اسٹڈیز ضروری ہیں لیکن ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی لازمی ہے. بالکل نہیں, یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو تفریق ہے دینی دنیاوی کی, یہ تفریق صحیح نہیں ہے. ہم آج کے دور میں کرتے ہیں. میں ویسے بات کر رہا ہوں, مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی جو نظریہ پیش کیا ہے, کہتے ہیں کہ تعلیم برائے معاش یہ تعلیم کی توہین ہے. اچھا ٹھیک ہے. تعلیم اصل میں علم جو ہے وہ ہے جو بندے کو اس کے رب کے ساتھ جوڑتا ہے. تعلیم کو اس مقصد کے لیے سیکھنا حاصل کرنا چاہیے, اور اس شعبے سے اس مقصد اس لیے کہتے ہیں کہ علم اللہ کی پاک امانت ہے, اسے امانت سمجھ کے لینا چاہیے. اور ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کے تحت وہ امانت آگے ٹرانسفر کر دینی چاہیے. امانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بس آپ نے آگے لٹانا ہے اس چیز کو. تو اس لیے یہ دینی دنیاوی کا کوئی تقسیم نہیں. ہمارے ہاں سارے علوم جو ہیں جو انسانی وہ علم ہے, وہ علم ہے. جی آپ صاحب نے جیسے بات کی ہے نا, جی سر اس میں بڑی خوبصورت بات آپ صاحب نے کی ہے ماشاءاللہ. اور یہ جو پوائنٹ آپ سب نے اٹھایا ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا فرق نہیں ہونا چاہیے, یہ واقعتاً اویئرنیس دینی چاہیے لوگوں کو, لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے.
اچھا اس کو اگر ہم اسوہ حسنہ کی روشنی میں، میڈیکل سائنس جو ہے جی جی، اس کو عام طور پر دنیاوی تعلیم کہتے ہیں. آپ اسوہ حسنہ کی عام طور روشنی پر میں نہیں شیخ، مکمل طور پر ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارا جو پہلا سوال ہوتا ہے ہاں جی بچے کو دینی تعلیم دے رہے ہیں دنیاوی، مطلب ایک بیس ہماری بن چکی ہے. ہم نے دونوں کو ڈفر کر دیا، دونوں بالکل ہی ڈفرینس ہے، اپوزٹ ڈائریکشن. ایون کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہی ڈائریکشن ہے، ہم کہتے ہیں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن سے. سر آپ یہ دیکھیں اسوہ حسنہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کیا کہا، او علم ینتفع بہ، علم نافع. ہاں بالکل. کیا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایم بی بی ایس کر کے لوگوں کو نفع نہیں دے رہا؟ بے شک ایسے ہی. ایک انجینئر وہ انجینئرنگ کر کے لوگوں کو نفع نہیں دے رہا؟ اللہ. اچھا میں تو اسٹوڈنٹس کو یہاں تک سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ انجینئرنگ کرتے ہوئے، ایم بی بی ایس کرتے ہوئے، ڈاکٹریٹ کرتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا بھلا کرنا ہے، انسانیت کا فائدہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس پہ اجر ہے. دیکھیں نیت بنانی. علم نافع ہے نا. ہاں جی بالکل. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ورلڈ ویو آپ نے دیا، جو آپ نے کانسیپٹ دیا ہے نالج کا، علم کا، وہ یہ ہے علم نافع ہو، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اچھا دیکھیں ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، یہ علم نافع نہیں ہے. نافع نہیں، حالانکہ اس نے قرآن کو سکھایا، پڑھا، پڑھایا، ساری زندگی اس کے لیے سرو کر دی، لیکن اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے نا کہ اللہ راضی ہو اور انسانیت کا اس سے بھلا ہو، فائدہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میری شہرت ہو، میری ناموری ہو، واہ واہ ہو، تو وہ جہنم میں سب سے پہلے اوندے منہ کر کے گرایا جا رہا ہے. والعیاذ باللہ. یہ کتنا بڑا لمحہ فکری ہے. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ دینی علم ہے؟ ہاں بالکل. یہ تو مہلک ہے، یہ تو انسان کے لیے جو ہے نا وہ بربادی کا باعث بن رہا ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی انسان ایسا علم حاصل کر رہا ہے کہ جس کے ساتھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت آپ دعا یہ کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا. دیکھیں ہر فجر کے بعد یہ دعا ہے، اللہ اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نافع ہے، لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے. خیر الناس من ینفع الناس. بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دے. اتنا خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سوچیں. جی جی. ہر بات میں ابھی تک جو باتیں ہوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لوگوں کے بارے میں، ان کے لیے، فلاں کے لیے، میرے امتیوں کے لیے اچھا ہو جائے، آنے والے لوگوں کے لیے اچھا ہو جائے. یہ معاشرہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی میسیج ہمارا یہی ہے کہ معاشرہ کتنے خوشگوار بنے گا اگر ہم یہی سوچیں یار میرے بھائی کا کیا بن سکتا ہے، میں نفع کیسے پہنچاؤں، علم میں، اپنے مال میں، کسی بھی طریقے سے نفع پہنچاؤں. میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ایک حدیث صحیح بخاری کی یاد آ گئی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑے عظیم اور جلیل القدر صحابی تھے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے، بڑے اوصاف تھے ان کے اندر. جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اسلام قبول کر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ جو گفتگو ہوئی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام والنصح لکل مسلم، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، آپ نے میری بیعت لی. پہلی کیا تھی؟ اسلام پر بیعت، اسلام، اور دوسروں کے ساتھ کہ ہر مسلمان کی تم نے خیر خواہی کرنی ہے. ہر مسلمان دوسروں کی خیر خواہی کرنی ہے. اور ویسے جو ہمارا دین ہے پورا کا پورا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. ہمارا جو دین اسلام ہے خیر خواہی کا. لیکن حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام پر بیعت لی اور مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت لی. الحمدللہ. نقصان سوچنے نہیں. ہاں جی. کسی کے لیے وہ برا سوچنا ہی نہیں ہے. بالکل پازیٹیو ہو جائیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. نیگیٹیوٹی جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے اپنی زندگی سے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات. صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک ایسے ہی. بہت شکریہ آپ صاحب. ناظرین کرام، اپنے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی شریک رہے گفتگو میں، ڈاکٹر مبشر رشید صاحب، اسلامک اسکالر، UET میں تدریسی سرگرمیاں بھی ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اپنے وقت میں سے وقت دینے کا. اور دوسرے مہمان جی فضیلت الشیخ محترم حافظ عبدالوحید صاحب، چیئرمین دارالفلاح انٹرنیشنل اسلامک سینٹر. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا ہے، لوگوں سے ملاقات کروا دی آپ نے خوبصورت موضوع کے ساتھ. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے سنا ہے،
اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ناظرین کرام اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اور جو اسوہ حسنہ ٹرانسمیشن ہے یہ صرف ایک ٹرانسمیشن نہیں ہے بلکہ یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کی زندگیوں میں ایڈ کریں. پہلے مجھے یہ سب سے مجھ پہ فرض ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایڈ کروں, سیرت کی روشنی میں ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہت ہی خوبصورت بناؤں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ خود کی زندگی خوبصورت بنائیں اور ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کو بھی اس کی تعلیم دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں کسی اور نشست کے ساتھ. اللہ نگہبان. لقد كان لكم في رسول